کہتی ہیں کہ جی آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد وہی روایتی انتقامی سیاست دوبارہ شروع ہو چکی ہے. کل منحرف سابق رکن اسمبلی نذیر چوہان کو گرفتار کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان چاہے پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا، غلطیوں سے سیکھنا ان کی فطرت میں نہیں ہے؟ یہ ہماری ہم سب کی سیاستدان خاص طور پہ وہ اس ملک کی بدترین کمیونٹیز، ہماری کوئی کمیونٹی بھی ڈھنگ کی نہیں رہ گئی. فرق ہے برائی کی شدت میں کم ہونے کا یا زیادہ ہونے کا. ادروائز ہم آل آف اس، میں خود کو شامل یہ کہ عوام بھی ویسے ہی ہیں، بیوروکریسی بھی ویسی ہی ہے، آپ کے یونیورسٹیاں بھی ویسی ہی ہیں، اساتذہ بھی ویسے ہی ہیں، نیلام کر دیتے ہیں امتحانی مراکز کو، نقل کے پیسے، پیپرز لیک ہو جاتے ہیں، سی ایس ایس کے پیپرز لیک ہو جاتے ہیں. تو لیکن سیاستدان سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن باقی کون سے کم ہے؟ اپنی اپنی اوقات بساط کے مطابق ہر بندہ ہی بچھو ہے یہاں. اچھا، بات آپ کی اکیڈیمکلی کتابی نصابی طور پہ 100% بہن میری درست ہے، لیکن یہ جو پرٹیکولر کیس ہے، نذیر چوہان نے غنڈہ گردی کی تھی. بے ضمیری کو چھوڑیں، ایک بندے کو ضمیر ہے ہی نہیں، وہ کیا کہو. ایک بندہ بدصورت ہے تو اس کو بدصورتی کا طعنہ دینا تو معقول بات ہے ہی نہیں. ایک بندہ لنگڑا ہے، ایک بندہ کانا ہے، اس کو کانا کانا کہہ کے چھیڑنا. ایک بندہ بے ضمیر ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو میں نہیں اس کو لمبا چوڑا اہمیت دیتا. لیکن اس آدمی نے باقاعدہ غنڈہ گردی کی تھی، میں جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، چونکہ میں پی سی ایس آئی آر میں رہتا ہوں اور جہاں یہ ساری واردات ہوئی ہے وہ ہم سے قریب تر ہے. بے شمار لوگ مجھے ملنے آتے ہیں اور اتفاق سے میں اس خاندان کو بھی جانتا ہوں. خالد گجر اور شبیر گجر، غالباً خالد گجر کا بھائی ہے، وہ ایم پی اے ہوا ہے، الیکشن 12 انہوں نے جیتا ہے. آئی نو دیم آلسو. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ سچی بات ہے. اس کی وجہ ہے دے ور سو شور کہ ایک بات یاد رہیں گے، جب جیتنے والے کچھ 100% یقین ہو گئے، میں وہ نہیں چاہتا کوئی پھڈا ہو. تو نذیر چوہان نے، اچھا ایک اور بات، یہ لوگوں نے سڑکوں پہ روک کے اس بندے کو مارنے کی کوشش کی، چترال کرنے کی، راہگیروں نے گاڑیاں روک کے. یہ اچھا، اور یہ نہیں کہ مجھے کسی نے کچھ سنجیدگی سے یہ بات بتائی، نہیں، جس رات یہ واقعہ ہوا ہے، جس شام یا جس رات، اسے اگلے دن کو شام کو مجھے کچھ لوگ ملنے آئے، وہ مذاق کے طور پہ مجھے بتا رہے تھے. مطلب انہوں نے مجھے کوئی اور نہ میرا رپورٹنگ وغیرہ سے میری دنیا جو ہے صحافت کی وہ لکھنے پڑھنے کی ہے. میں نہ کبھی رپورٹر رہا ہوں، نہ نیوز روم میں رہا ہوں، تو مجھے نہیں ظاہر ہے وہ عام شہری آپ سمجھ لو. وہ چسکے لے کے بتا رہے تھے کہ نذیر چوہان کو دیکھ کے لوگوں نے گاڑیوں سے اتر اس کو مارا وارا اور اس کی چھترول کی، اور راہگیر تھے، موٹر سائیکلیں روک لیں، گاڑیاں روک لیں، اس طرح. سو اس کیس میں انہوں نے ان کے بورڈ شورڈ اتارے تھے، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. لیکن اوورآل جو آپ بحثیت قوم ہم نہیں سیکھتے، ہم نے تو آدھا ملک گنوا کے نہیں سیکھا بہن میری. تو یہ آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن جو کیس آپ مینشن کر رہے ہیں وہ اصولاً درست ہے. سعید احمد لاہور اور قمر الزمان راولپنڈی سے، وہ کہتے ہیں جی وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. میں باقی سوال ہی نہیں پڑھتا. ایک تو یہ جو مفتی ہے نا، مفتی جو مطلب قیمتیں بڑھاتے ہوئے دندیاں چڑھاتا ہے، اور ہر پاکستانی ٹیکسی افسانہ فضول بات کر رہا ہے. آگے انہوں نے کون سی توپ چلائی؟ ملک کو بربادی کے اس لیول تک پہنچانے میں ان لوگوں کا وائٹل ترین حصہ ہے. کون بندہ کیا بات کر رہا ہے؟ دیوالیہ کا ڈالا در پھٹے منہ. 3 سال چند مہینے اس کی حکومت رہی ہے. جب اس نے سنبھالی ہے اس دن کے فیکٹس اینڈ فگرز میں پی ٹی آئی کو بھی عقل دا کاٹا ہے بہت. آج تک یہ لوگوں کو پراپر طریقے سے نہیں بتا سکے. میں نے ایک بار بلکہ عمران کو کہا کہ دیکھو، ایک دنیا کا بڑے سے بڑا کو دانشور ہونا
جکسا پتہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں چوزیں بناتے ہیں، گھوڑا، ہاتھی، یہ وہ بنایا، اس کو بکھیر دو، اس کو بکھیر دو. دنیا کا نیوٹن آ جائے، آئنسٹائن آ جائے، بڑے سے بڑا کو دانشور آ جائے، وہ جو ٹوٹے سے نہیں ہوتے اس گیم کے، اس کو بکھیر دو، اسے کہو یہ کیا ہے، وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس کو جوڑ کے رکھ دو، بتا دیں گے یہ گھوڑا ہے، یا ہاتھی ہے، یا گدھا ہے، یا خچر ہے. وہ میں نے کہا حقائق کو جوڑ کے بیان کرو بھائی، بٹس اینڈ پیسز میں بیان کرتے. کبھی ایک ٹوٹا دکھا دیا ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آنی، یہ زرافہ ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ ریچھ ہے، یہ پاگل کتا ہے، کیا ہے یہ. تو ان کو آج تک بتانا نہیں آیا. مفتا بالکل فضول بات کر رہا ہے. پاکستان کو جب پاکستان جب ان سے واپس لیا گیا ہے اور یہ بھاگے ہیں، دوڑے ہیں، اس وقت پاکستان اس دن کہاں کھڑا تھا؟ اس دن قرضے تو ملٹی پلائی نہیں ہونے تھے، ظاہر ہے ملٹی پلائی. وہ قرضہ تو وہ ہمارے کہتے ہیں ایسے تو کتیا یا خرگوشنی ایسے نہیں بچے دیتی جیسے قرضہ دیتا ہے. حسنات خان ہیں لوٹن لندن سے، وہ کہتے ہیں میرا نام حسنات خان ہے، پشاور سے تعلق ہے، 10 سال سے بسلسلہ روزگار لندن میں مقیم. دل پہ چھرا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے بسلسلہ روزگار، بلکہ یہ بھی جب کوئی کہتا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے. تمہارے اپنے پلے کچھ نہیں، اپنے بچوں کو، اپنے قابل پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو تعلیم نچلی سطح پہ نہیں دے سکتے، اور اوپر والی سطح پہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو باہر جاؤ. دورے پڑھتے ہیں کیا عربی پڑھائیں گے، فلانا پڑھائیں گے. خدا کا خوف کرو، کسی قابل ہو جاؤ پہلے، پھر اس طرح کی درستیاں جھاڑنا. اچھا خیر، کہتے ہیں جی گزارش ہے مجھ جیسے بے شمار لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک عرصہ سے تحریک انصاف کو مالی امداد فراہم کر رہے ہیں، جس کا ایک ہی مقصد ہی ہے ملک کے کام آنا ہوتا ہے. اب سنا ہے اس ایشو کو جرم بنا کر عمران خان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس کاز کے لیے لوگوں نے خوشی سے اس کا ساتھ دیا. پلیز آپ اس ایشو پہ تفصیل سے بات کیجیے. حسنات خان صاحب تھینک یو ویری مچ. میں پچھلے ہی سوال کے اس سے پچھلے میں یا اس کے ساتھ ہی وہ ہوگا یا آگے پیچھے ہوگا، میں اس سے پچھلے میں یا اس کے ساتھ ہی وہ ہوگا یا آگے پیچھے ہوگا، میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں.